بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة عقيب بن عم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بتر في الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم
ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام
اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد وعجل محمد وآل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد ٹھیک ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرحومین کو خیر کے ساتھ یاد کریں. ایک سورہ فاتحہ مرحومہ کوثری بیگم بنت علی حسن، مرحوم غریب حسین اور ان کے خانوادے کے مرحومین اور جملہ مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوى، خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ایک صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. یہ دو چھوٹی چھوٹی آیتیں تھیں جو کہ سورہ تکویر کی آیت ہے. سورہ تکویر کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں برائی ہوگی تو وہ دوسروں کے سامنے دکھایا نہیں جائے گا اور قیامت کے دن رسوائیوں سے محفوظ رہے گا، اور اس کے پڑھنے والے کو پروردگار عالم داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال عنایت فرمائے گا. عزیزو، یہ سب ثواب جو بتایا جاتا ہے یہ در حقیقت ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ کرتے ہیں، چونکہ اس سورہ میں قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں. اذ الشمس کورت واذا النجوم انکدرت. لہذا غور فکر کرنے کی ضرورت ہے.
الحمدللہ یہ ایک عظیم نعمت ہے. انسان اگر صاحب خانہ ہے تو ایک عظیم نعمت ہے. اس دور میں انسان کے پاس اپنا مکان ہو تو ایک عظیم نعمت ہے، اور زندگی کی خوشحالیوں میں، وسعتوں میں، فراخیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد وعلی محمد کا جب دور تھا، حضرت کوفہ میں تھے، کوفہ کو اپنا مرکز بنا لیا تھا. کوفہ کا ایک لقب ہے جمجمۃ العرب، عرب کی کھوپڑی. چونکہ مولائے کائنات نے مدینہ چھوڑا اور کوفہ آ کے بس گئے، اس لیے کہ اس وقت کوفہ ایک مرکزی جگہ تھی اور دنیا کے لوگ وہاں جاتے تھے، بزنس کرتے تھے، اور وہاں پہ فوجی چھاؤنی کے لیے بھی بہترین راہ ہموار تھی. اس وقت جب آپ نے حکومت قائم کی تو آپ کی حکومت زیادہ دن نہیں رہی ہے، بہت کم، 4 سال کچھ مہینے، بہت ہی مختصر حکومت. اس میں بھی دشمنوں نے اس قدر آپ کے اوپر جنگوں کا سلسلہ رکھ دیا کہ کہیں جنگ صفین ہے تو کہیں جنگ جمل ہے تو کہیں جنگ نہروان ہے، مختلف جنگیں رکھ دی. اس دوران امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ ما کان بالکوفۃ الا ناعما، کوفہ کے رہنے والوں میں خدا کی قسم علی کے دور میں ہر انسان خوشحال تھا، دوست بھی خوشحال، دشمن بھی خوشحال، غریب بھی خوشحال، امیر بھی خوشحال، ہر طبقے کے لوگ خوشحال تھے. مولائے کائنات کی سیرت ایسی تھی. فرماتے ہیں ما کان بالکوفۃ الا ناعما وان لادناہم لیاکل البر، معمولی سا معمولی انسان خالص قسم کا غلہ استعمال کرتا تھا، بہترین قسم کا گیہوں اور گندم استعمال کرتا تھا. جی یاکل البر ویجلس فی الظل، ہر انسان کے پاس ذاتی گھر تھا. مولائے کائنات کے دور میں ہر انسان صاحب خانہ تھا، ہر انسان ذاتی گھر رکھتا تھا. وَيَشْرَبُ مِن مَاءِ الْفُرَاتِ، اور ہر انسان بہترین آب خالص اور آب شیریں پیتا تھا. یہ مولائے کائنات کا دور جو کہ چند سال کا دور تھا. اس سے پہلے فتنہ ہی فتنہ تھا، مکانات نہیں تھے، بلکہ بنی امیہ مکانات کو قبضے میں لے لیتے تھے، اس پہ قبضہ کر لیتے تھے، حتیٰ دوسروں کے جانوروں کو بھی چرنے نہیں دیتے تھے. آپ بنی امیہ کی تاریخ پڑھیے. دوسرا جو ہے اگر اپنے کھیت کے اندر بھی اپنے جانوروں کے لیے جو چارہ بوتے تو اس کو اس کے ہی جانوروں کے لیے چرنے نہیں دیتے تھے. کہتے تھے ہم حکومت میں ہیں، ہر جگہ ہمارا ہولڈ ہے اور ہماری ہی جانور ہر جگہ چریں گے. بہت زیادہ اسی کو لے کے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قام نافج القوم، جو تیسرا تھا وہ پیٹ پھلائے ہوئے کھڑا ہو گیا، پیٹ پھلا کے کھڑا ہو گیا. نافجن ہضنے بین نسیلہ و معتلفہ، وہ یہی چاہتا تھا کہ ساری نعمتیں ہمارے پاس رہیں
ہر طرح کا فائدہ ہم اٹھائیں، بین نسیلہ و معتلفی، اس قدر اس نے خود بھی استعمال کیا اور بنی امیہ کے لیے سب کا مال حلال کر دیا کہ کبت بھی بتنت ہو، اس کی سرکشی اور شکم سیری نے اسے آخر میں لے ڈالا، ختم کر۔ تو عزیزو، ہر انسان، آج اتنے ترقی کا دور ہے، آج بھی پانی کی کتنی تکلیف ہو جاتی ہے، مولائے کائنات کے دور میں تکلیف نہیں تھی۔ عزیزو، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کبھی کبھی گھر کے اندر بھی آ جاتے تھے، اپنے دوست احباب کے ہاں جاتے تھے، دستک دیتے تھے، گھر جاتے تھے، احوال پرسی کرتے تھے، پھر تشریف لے جاتے تھے۔ خاص طور پر عیادت وغیرہ کے ذریعے سے تو زیادہ ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت کا ایک نہایت چاہنے والا نام ہے علا ابن زیاد حارثی، علا ابن زیاد، یہ بیمار ہو گیا، بصرے میں تھا۔ حضرت اس کے گھر پر گئے، اندر تشریف لے گئے۔ جب گھر گئے تو دیکھا بہترین گھر ہے، ماشاءاللہ خوب بڑا اچھا گھر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ما تصنع بسعت هذه الدار، اتنے بڑے گھر سے کیا کرو گے؟ ما تصنع بسعت هذه الدار وانت احوج الیہا فی الآخرہ، دنیا میں اگر گھر چھوٹا بھی ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں زندگی گزار لو، آخرت کا گھر زیادہ سے زیادہ بڑا رکھو، بہترین گھر آخرت کا رکھو، وانت احوج الیہا، تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ عزیزو، اس وقت حضرت نے فرمایا کہ ایسا نہیں، تمہارا گھر بڑا ہے، بہت ہی اچھا ہے، تم اپنے اس بڑے گھر سے فائدہ اٹھاؤ، اور ایسا فائدہ اٹھاؤ کہ آخرت کا گھر نہایت عظیم و بڑا ہو جائے، بہت بڑا ہو جائے، تا حد نظر تمہیں آخرت میں گھر ملے۔ اللہ نے تمہیں ایک عظیم نعمت دی ہے، اس عظیم نعمت کا فائدہ اٹھا لو۔ جانتے ہو کیا کرو؟ تقری فیہا الضیوف، کبھی کبھی پروگرام رکھو، لوگوں کو بلاؤ، ضیافت کرو، کچھ باتیں پہنچاؤ، تبلیغ ہو، مسئلہ مسائل بیان ہو، ہمارے ارشادات بیان ہوں، اس طرح سے اپنے اس گھر سے فائدہ اٹھا کے آخرت کا گھر بہتر سے بہتر بنا، تقریب الضیوف، اور وَتَصِلُ بِحَرْ الْأَرْحَامِ وَتَصِلُ بِحَرْ الرَّحْمِ۔ دیکھو، رشتہ داروں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑی رہتی ہی ہے، کبھی کسی کے تعلقات ٹوٹ گئے، کبھی کوئی روٹھ گیا، کبھی کوئی کہتا ہے کہ ہم جناب اس کی طرف منہ کر کے یہ بھی نہیں کریں گے، پشت دکھا لیتے ہیں۔ مولائے کائنات فرماتے ایاکم والتدابر، دیکھو کبھی کسی کی طرف پشت نہ کرنا، منہ نہ پھیر لینا۔ تو جب تعلقات لوگوں میں خراب ہونے لگیں اور تم دیکھو کہ تعلقات بگڑ رہے ہیں، اپنے گھر کو اس کام کے لیے استعمال کرو، لوگوں کو بلاؤ، ان میں آپس میں تعلقات قائم کرو، صلہ رحم کا دروازہ کھولو، اپنے بڑے گھر سے بہترین فائدہ اٹھاؤ، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ اٹھاؤ۔ اور دیکھو، تطلع من حل حقوق مطالعہا، گھر سے ایک فائدہ یہ بھی اٹھاؤ کہ جب لوگوں کو بلاؤ تو یہ کہو، بتاؤ کہ اللہ روزی میں برکت دیتا ہے،
اللہ رزق میں برکت دیتا ہے، حقیقی عطا کرنے والا پروردگار عالم ہے، لہذا جب وہ عطا کرے تو اس سے حق ادا کرو، خمس دو، زکوٰۃ دو، لوگوں کے ساتھ کار خیر کرو، تطلع منها الحقوق مطالعها، اس گھر سے حقوق کی ادائیگی کا فائدہ اٹھاؤ۔ ہاں عزیزو، ہمیں اہل بیت علیہم الصلاۃ نے جینے کا کیسا سلیقہ سکھایا ہے، ایک ایک قدم پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر ہم واقعاً حضرت کی اور ائمہ طاہرین کی سیرت پہ عمل کرنے لگیں تو پھر دنیا بھی گل و گلستان ہے اور آخرت بھی گلستان۔ جو آپ پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پھر کیا ہے وفی الآخرت، دنیا میں بھی ہنسنا چاہیے اور آخرت میں بھی ہنسنا چاہیے، دنیا بھی ٹھیک ہو اور آخرت بھی ٹھیک ہو۔ یہ بغیر اہل بیت کا دامن پکڑے ہوئے نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ ہاں، اہل بیت فرماتے ہیں کہ من نصب نفسہ للناس اماما فلیبدأ بتعلیم بنفسہ، جو انسان ہمیشہ دوسروں کے آگے آگے رہنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے آگے رہیں، لوگ ہمیں کچھ مانیں، ہمارا بھی ایک رتبہ ہو دوسروں میں، تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے کو ٹھیک کرے۔ فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ النَّفْسِ، اپنے کو ٹھیک کرے، اپنے کو باادب بنائے۔ فرمایا کہ احق من الاجلال، سب سے زیادہ حقدار تعظیم کا وہ انسان نہیں ہے جو 1 گھنٹے کی تقریر کر دے اور دوسروں کو علم دے، دوسروں کو باادب رہنے کی تعلیم دے اور خود باادب نہ ہو، خود باادب نہ ہو۔ فرمایا کہ احق بالاجلال من علم نفسہ، جس نے اپنے آپ کو تعلیم دیا، یعنی ہم نے علم پڑھا تو اپنے پورے وجود میں علم کو اتاریں اور ہم خود ہی باادب ہوں۔ اگر ہم خود باادب ہوں تو پھر ایسی صورتحال میں ہم زیادہ حقدار ہیں کہ دوسرے ہماری تعظیم کریں، نہ کہ ہم حق کی بات تو کریں مگر حق اپنے قریب آنے نہ دیں، ادب کی بات کریں مگر ادب اپنے قریب آنے نہ دیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد محمد اہل بیت علیہم الصلاۃ نے ہمارے سامنے ایسا کردار پیش کیا ہے اور ہم کو جینے کا سلیقہ بتایا ہے۔ معصومین کی اگر زندگی پڑھیں، ان کی حیات پڑھیں تو بعض اوقات ان کے اخلاق اور عادات و کردار سے لوگ اتنے متاثر ہو جاتے تھے، اتنے متاثر ہو جاتے تھے کہ وہ حیرت پڑ جاتے تھے کہ آخر ان کے جو عادات ہیں، جو ان کے اخلاق ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ نبیوں سے بھی بالا تر ہیں، بہت زیادہ۔ بعض اوقات ائمہ طاہرین کے حالات پڑھیے گا، خود امام صادق علیہ السلام کے حالات پڑھیے گا کہ لوگ جگہ جگہ بیٹھ کے یہ بتاتے تھے کہ امام صادق وہ امام نہیں ہیں بلکہ خدا ہیں۔ عجب، اتنے اخلاق کے مالک، اتنے علم کے مالک کہ ان کے علوم، ان کے علم میں غیب کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ خدا ہیں۔
چنانچہ ایک روایت میں نے دیکھا، روایت صدیر سے نقل ہے، صدیر کہتا ہے میرے آقا میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، آپ کے اخلاق کی بات ہوتی ہے، آپ کے عقائد کی بات ہوتی ہے، آپ کی تعلیمات کی بات ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ گفتگو کرتے کرتے یہاں تک آ جاتے ہیں کہ پھر آپ کے بارے میں یہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ خدا ہیں۔ اس حد تک غلو کرتے ہیں لوگ۔ یزعمون قوما انکم آلہہ، کچھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ آپ آلہہ ہیں، یعنی خدا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے صدیر دیکھو، میری آنکھیں، میری زبان، میرے کان، میرا گوشت، میرا پوست، میرا خون، یہ سب کے سب اللہ کی الوہیت کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ سب کے سب ایسے لوگوں سے بیزاری کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے بیزار ہے، رسول بھی بیزار ہیں۔ اور اس کے بعد جب حضرت کا کلام یہاں تک پہنچا تو صدیر نے کہا حضور پھر آپ ہیں کیا؟ یہ دیکھ لیجئے صدیر بھی وہ کافی حد تک متاثر تھا ماحول سے۔ کہا میرے آقا پھر آپ ہیں کیا؟ جعلت فداک، آپ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا نحن خزان علم اللہ، ہم علم الہی کے خازن ہیں، علم الہی ہمارے پاس موجود ہے۔ جب ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں کو بیان کرنے لگتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا ہے۔ ہاں عزیزو، ایک صاحب نے مولائے کائنات سے کچھ روایتیں نقل کی، اور روایت نقل کرتے کرتے مولا نے ایک روایت اس سے بیان کیا، اور روایت یوں بیان کی، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک صلوات پڑھیں تو عرض کریں صلی علی محمد و آل محمد۔ یا حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، حیدری محمد و آل محمد صلوات۔ روایت یوں بیان کیا، اس میں حضرت نے اشارہ بھی دیا، فرمایا کہ لوگ غلو کرتے ہیں، ہماری حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہماری حدیثیں واقعاً سخت ہوتی ہیں اور سخت سمجھی بھی جاتی ہیں، ہماری حدیث کو ہر انسان برداشت نہیں کر سکتا، اس کے برداشت کرنے کے لیے ملک مقرب چاہیے اور نبی مرسل کی ضرورت ہے، او عبد امتحن اللہ قلبہ للایمان، یا ایسا بندہ خاص ہو کہ اللہ نے اس کے ایمان کا امتحان لے لیا ہو تو وہ ہماری حدیث کو برداشت کر سکتا ہے۔ سنو ایک حدیث سناتے ہیں، دیکھیں تم برداشت کرتے ہو کہ نہیں دیکھتے۔ فرمایا حدیث یہ ہے، سنو، انا اکبر من ربی بسنتین، انا اصغر من ربی بسنتین، انا اصغر من ربی بسنتین، میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ کتنی سخت چیز ہے یہ، کوئی اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ مگر آدھی سنیں گے تو قابل برداشت نہیں ہے، اتنی سن لیں گے تو، اور ظاہر ہے کہ اتنے ہی کو اگر پھیلا دیا گیا تو لوگ کہیں گے ارے یہ تو خدا ہے۔ مولا نے فرمایا سنو، اصل میں 2 صفت میرے اندر نہیں ہے، وہ 2 صفت اگر ہو جائیں تو میں اللہ کے برابر ہو جاؤں۔ ایک صفت تو یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، اور ہم معصومین
ہمیشہ سے نہیں، اس کے پیدا کرنے سے ہیں، اس کے ایجاد کرنے سے ہیں، اس نے پیدا کیا تب ہم وجود میں آئے ہیں۔ ایک صفت یہ ہے، دوسری صفت ابدی ہونا ہے، ہمیشہ رہنا، ہمیشہ رہنا۔ یہ اللہ ہی کی صفت ہے۔ اللہ جسے ہمیشہ رکھے گا وہ ہمیشہ رہے گا، اور جسے ہمیشہ نہیں رکھے گا پھر وہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو اگر ائمہ طاہرین ہماری ہدایت نہ کریں تو ہم ان کے ارشادات میں ایسے ارشادات کہ جو سطحی نظر میں ہم سمجھ نہیں سکتے، ان سے ہم تو غلط مطلب نکال لیں گے، اور ائمہ طاہرین فرماتے ہماری حدیثوں کو ملک مقرب ہی اٹھا سکتا ہے اس کے بوجھ کو۔ ہاں عزیزو، گفتگو کو میں نے تمام کیا، بہت ہی مختصر انداز میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ قرآن کی آیت ہے کہ ایک وقت ایسا قیامت کے دن آئے گا کہ جب یہ سوال کیا جائے گا کہ کیوں محبت اہل بیت میں، مودت اہل بیت میں تم نے اہل بیت سے محبت کرنے والے کو تم نے قتل کیا، کیوں تم نے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو قتل کیا۔ اذ الموعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، یہ معصوم کی تفسیر ہے۔ آیت تو یہ بتاتی ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ایسا ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو یاد رکھو قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تم نے کس گناہ کی بنیاد پہ اس کو زندہ دفن کر دیا ہے۔ معصومین فرماتے ہیں کہ یہ موعودہ بمعنی مودت ہے، یہ موعودہ بمعنی مودت ہے، یعنی کچھ لوگ ہماری محبت کی راہ میں قتل کر دیے جائیں گے، پھر جب قتل کر دیے جائیں گے تو قیامت میں ان کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ کیوں ان کو تم نے قتل کیا۔ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو قتل کرنے والوں سے سوال ہوگا۔ ہاں عزیزو، سرکار دو عالم نے مولائے کائنات کو فرمایا کہ جاؤ 3 اعلان باہر کر کے فوراً آؤ، جاؤ اعلان کرو کہ علی من ظلم اجیرا اجرہ فعلیہ لعنۃ اللہ، اعلان کر دو کہ جو اجیر کی اجرت ادا نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ اعلان کر دو علی من توالی غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ، کہ جو اپنے مولاؤں کے علاوہ دوسروں سے محبت کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ عزیزو، اعلان کے لیے مولائے کائنات کو بھیجا، اعلان کیا علی من، اور آگاہ ہو جاؤ کہ جس نے صلہ رحم کو قطع کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ صلہ رحم میں ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحم نہ کرے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ عزیزو، یہ اعلان کیا تو اس وقت دوسرے خلیفہ صاحب باہر آ گئے۔ جب باہر آئے کہا کہ ہم نے تو اعلان آپ کا سنا، لیکن آپ اس کی تھوڑی تشریح تو کیجئے کہ ایک اجیر ہے، اس کی اجرت اگر ادا نہ کی جائے، ایک انسان ہے جو اجرت کا حقدار ہے، اجرت مانگ رہا ہے مگر لوگ نہیں دے رہے ہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیا مطلب؟ اور اس کا مطلب کیا ہوا
کہ جو اپنے مولاؤں کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت کرنے لگے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اپنے ماں باپ سے تعلقات کو توڑ لے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو آپ نے فرمایا، مولا نے فرمایا کہ اس کا جواب سننا ہو تو رسول کے پاس جاؤ، انہوں نے ہی تو مجھے بھیجا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، پورا گینگ لے کر یہ پہنچے، گروپ کے ساتھ پہنچے۔ یا رسول اللہ، علی نے یہ اعلان فرمایا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ علی کو میں نے حکم دیا تھا کہ اعلان کرو کہ جو بھی صاحب اجرت کی اجرت نہ دے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں اہل بیت کے سلسلے میں کچھ بھی اجر نہیں چاہتا، تم سے اجر نہیں مانگتا، مزدوری نہیں مانگتا، مگر ایک بات کا سوال کرتا ہوں کہ تم ان سے محبت و مودت اختیار کرنا، بس اس بات کا اجر ہے، اجر میں مودت چاہیے۔ لہذا جو بھی میرے اہل بیت سے مودت نہیں رکھتا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور سنو، میں نے ہی یہ حکم دیا تھا کہ جو اپنے مولاؤں کو چھوڑ کر دوسروں کی بات مانتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اصل میں نے غدیر خم میں اعلان کیا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس نے میری اس بات پر عمل نہیں کیا ہے اور کسی اور کو مولا بنا لیا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جن ماں باپ کی بات ہوئی ہے، در حقیقت وہ دو پدر بزرگوار اس امت کے ہیں، انا و علی ابا المؤمنین، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں، لہذا جو ہمیں نہیں مانے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہاں عزیزو، لعنت کا شکار ہوئے، کب ہوئے؟ جب علی کی گردن میں رسی ڈال اور رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے لے گئے۔ اللہ اکبر، کیا صبر علی ہے اور کیا وصیت پیغمبر ہے۔ اے علی، تمہیں صبر سے کام لینا ہے، ظالم کے ظلم کا جواب نہیں دینا ہے۔ ہاں عزیزو، علی نے صبر کیا، لیکن صبر کا پیمانہ اس وقت لبریز ہو گیا جس وقت دروازے پر آگ و لکڑی لائی گئی۔ علی، جن کو بی بی نے اندر رکھا تھا کہ آپ صحن خانہ میں نہ آئیں، جس وقت ملعون در زہرا پہ آگ لگا چکے تھے، اور بی بی کا ایک جملہ تھا، بی بی خود فرماتی ہے آنے والا آیا، اس نے مجھے اتنی مہلت نہیں دی کہ میں ہٹ جاتی، ایک طرف در ہے ایک طرف دیوار ہے، فرماتی ہے میں دونوں کے بیچ میں آ گئی۔ ایک جملہ فرمایا عصرونی، عصر کے معنی نچوڑنے کے ہوتے ہیں، جس طرح کسی پھل کو دو چیز کے درمیان رکھ کر نچوڑ دیا جاتا ہے۔ بی بی لفظ عصر استعمال کرتی، عصر کے معنی نچوڑنے کے ہے، فرماتے ہیں مجھے اسی طرح سے در و دیوار کے درمیان۔ ہاں عزیزو، اس وقت آواز بلند ہوئی، فضہ کو تو آپ نے آواز دیا، فضہ تو آئی، لیکن علی ابن ابی طالب دوڑتے ہوئے گھبرا کے آئے، ایک مرتبہ جلدی سے
چادر اس جگہ پہ ڈال دی جہاں محسن سقط ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ آواز دی یا فضہ خذینی فقد اسقط ما فی احشائی، اے فضہ میرے ہاتھ کو، میرے بازوؤں کو پکڑ لو، اس ملعون نے محسن کو سقط کر دیا ہے۔ ہاں عزیزو، کتنا ظلم ڈھایا گیا، کتنا ظلم کیا گیا۔ ہاں عزیزو، لیکن ایک بات میں پھر کہوں گا، اے شہزادی، آپ کے غسل کے لیے اتنا اہتمام، چار معصوم موجود ہیں وہاں پہ، امام حسین بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام خود آپ بھی موجود ہیں، تین معصوم موجود ہیں، تین معصوم نے مل کر غسل دیا، کفن پہنایا۔ عزیزو، ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ علی قبر کے اندر اترتے ہیں، قبر میں اتر کر زہرا کو جب لٹاتے ہیں، سر کو خاک پر رکھتے ہیں، اس وقت رسول کو سلام کرتے ہیں۔ ہاں عزیزو، میں اپنے آقا سے کہوں گا، اے میرے آقا، ذرا یہ جناب زین العابدین سے پوچھئے، جب اپنے بابا کو قبر میں اتارا تو سر نہیں تھا، سر اقدس نہیں تھا۔ ہاں عزیزو، یہ سر کیا ہوا؟ یہ سر حسین۔ ہاں عزیزو، سر حسین تو تھا نہیں جو زمین پر رکھتے، ارے کافی دیر تک قبر کے اندر اپنے چہرے کو حسین کی رگے گردن پر بہتے ہوئے خون پر امام زین العابدین نے اپنے لبوں کو رکھ دیا، دیر تک گریا کرتے رہے۔ بنی اسد سے کہا، ارے تم دور رہنا، مجھے میرے بابا کے پاس رہنے دو۔ آزادارو، گریا ہو رہا ہے، مولا رو رہے ہیں، لیکن عزیزو، مولا کا گریا نہیں تھمتا، اس لیے کہ بابا ہر جگہ نظر آئے۔ کبھی یہ سر نو کے نیزہ پر ہے، امام دیکھتے ہیں گریا کرتے ہیں، نبی زادیاں دیکھتی ہیں گریا کرتی ہیں۔ کبھی اس سر کو خرمے کے درخت سے لٹکا دیا جاتا ہے، امام دیکھ رہے ہیں، نبی زادیاں دیکھتی ہیں، گریا کرتی ہیں۔ کبھی اس سر کو ابن زیاد کے دربار میں تشت پر رکھا جاتا ہے۔ ہاں عزیزو، عجب عالم ہے، تشت میں تو رکھ دیا گیا۔ ایک مرتبہ ابن زیاد یہ چاہ رہا ہے کہ جسارت کرے، جسارت کے لیے اس نے ایک چھڑی اٹھائی، حسین کے دندان سے گستاخی کرنے لگا، لیکن اسی گستاخی کے دوران ابن زیاد کا بیٹا طاہر بلند آواز سے چیخ چیخ کے رونے لگا، چیخ چیخ کے گریا کرنے لگا۔ طاہر یہ بیٹا ہے ابن زیاد کا۔ ابن زیاد نے پوچھا، بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے، دشمن کا سر رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ بیٹا جواب دیتا ہے ابن زیاد کا، ارے میرے بابا جب سے سر رکھا ہوا ہے وہ ایک ایک کو گھور گھور کے دیکھ رہا، جیسے ہی سر حسین کی نظر زینب پر پڑی، میں نے دیکھا بابا مسلسل خون کے آنسو بہے، میرا آقا حسین۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ معبود اس عبادت کو قبول فرما، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر دل کی خبر رکھتا ہے، تو بہتر جانتا ہے کون کس مشکل میں ہے، کس کے دل میں کیا حاجت ہے، کیا تمنا ہے۔
اس مقدس مقام سے کسی کو محروم واپس نہ فرما۔ جہاں حسین مظلوم کی مجلس ہوتی ہے وہ جگہ زیر گنبد حسینی کا حکم رکھتی ہے۔ جیسے حسین مظلوم کے روضے میں گنبد کے نیچے دعا رد نہیں ہوتی، ویسے ہی مجلس حسین جہاں ہوتی ہے وہ اتنی مقدس و بابرکت ہو جاتی ہے کہ وہاں بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ معبود ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، ہماری اولاد کو نیک بننے کی توفیق عنایت فرما، آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ معبود ہمارے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنا دے، ہمارے گھر کے ماحول کو دینی قرار دے۔ معبود جہاں کہیں بھی مومن مومنات ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود مریضوں کو شفائے عاجل مرحمت فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، جن کے روزگار میں برکت نہیں برکت عنایت فرما۔ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یار Gracias.